السلام علیکم آپ سب، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں سید زید نقوی، اور آج میں ایک گفتگو جو میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں جاری رکھی اس پہ اختتام کروں گا۔ اختتام سے مراد جو اوور ویو میں نے دیا ہے نا، اس کا اختتام۔ یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ آئے دن اس کے اوپر ڈیلی لائف ایگزامپلز ہیں، آئے دن ڈپریشن، اسٹریس کے ایک کازز ہیں، کیوں یہ آ رہے ہیں سامنے، اور آئے دن اس کی اگر آپ قرآن کھولیں اس میں جائیں تو آئے دن اس کی ریمیڈیز ہیں۔ تو مطلب ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے یہ چیز سوچی کہ آج میں اس کی ریمیڈیز پہ بات کروں گا، ڈپریشن کو سولو کرنا، اس کا حل۔ ویسے تو میں پچھلی ویڈیوز میں اب تک جتنا میں نے شروع سے اب تک جتنا میں نے کام کیا، میں نے وقتاً فوقتاً سکون اللہ کی طرف سے کیسے آتا ہو، اللہ کی قربت کیسے عطا ہو، اس پر روشنی ڈالی، کوشش کی، ایک ادنا سی کوشش، حقیر سی کوشش کی۔ اللہ اس پر مجھے بھی، آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ لیکن صرف اس ٹاپک پہ فوکس کر کے میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں کہ میں نے ڈپریشن کے کازز پہ بات کی، حرام ریلیشن شپس، حرام طریقے، اور یہ صرف حرام ریلیشن شپ بھی نہیں، اس میں آپ حرام ایکشنز بھی انکلوڈ کر لیں، رشوت ہے، چوری ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، پیٹھ پیچھے وار کرنا، یہ سب، چیٹنگ کرنا، یہ سب چیزیں۔ تو اس پر بات کی، پھر اس کی ڈیلی لائف ایگزامپلز میں نے پارٹ 2 میں دی، ٹھیک ہے۔ اور اس اوور ویو کا میں چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا اس کا اوور ویو ایک اختتام کو پہنچے، آگے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، لیکن سمرائز کر کے اس کے اوپر ایک چیز ہونی چاہیے بالکل آخری نا۔ تو اس کے اوپر پارٹ 3 اب میں کر رہا ہوں، اور یہ ہے ڈپریشن، اسٹریس کو حل کرنا، ٹھیک ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، سولو کرنا۔ میں بنا کوئی تمہید باندھے آتا ہوں کہ ڈپریشن کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس سے قرآن کے حوالے سے 5 آیات پیش کروں گا آپ کے ساتھ، 5، ٹھیک۔ یہ 5 ویسے تو 100 کی تعداد میں آیتیں ہیں ڈپریشن کے اوپر، غم کے اوپر، تکلیف کے اوپر، ان کے حل کے اوپر، اور لاکھوں سیرت نبوی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مل جائیں گے، ہمیں مل جائیں گے۔ لیکن یہ 5 ایسی ہیں کہ یہ اوپن ہو کے اللہ کے بارے میں بتایا، مطلب اللہ نے اس میں اوپنلی ڈسکس کیا ڈپریشن کو، اس کے حل کو، کلیئر الفاظوں میں، ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی کیا اللہ نے۔ ہم ترجمہ ہی پڑھیں تو ہمیں جواب مل جائے گا، تفسیر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وہ 5 آیات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی آیت ڈپریشن کے اوپر اللہ نے جو ذکر کیا ہے ڈپریشن کا، اس کے اوپر سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 139 میں فرما رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہت پیاری آیت ہے تو پانچوں کی پانچوں خوبصورت۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسکین دے رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں کہ غم نہ کرو، ڈرو مت، پریشان مت ہو، دکھ میں مت آ جاؤ۔ اچھا، اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو لوگ کہتے ہیں یار وہ جنگوں کے لیے تھی، وہ ہجرت کے لیے تھی، وہ سختیاں اس زمانے میں ہفتوں فاقے ہو رہے ہیں، جنگ پر ہیں، محاذ پر ہیں، اس پہ ہوتی تھی، اس پہ ہوتی تھی۔ لیکن قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہے نا۔ میں یہ بات کلیئر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے نٹ شیل کے اندر، کہ قرآن تو انسانیت کے لیے پوری۔ قرآن بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ نازل ہوا، لیکن صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت۔ آج بھی اگر آپ کو ڈپریشن ہے، غم ہے، تکلیف ہے، آپ ان قرآن کی آیت کو رجوع کریں۔ اللہ مخاطب اپنے نبی سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات میں، لیکن ان کے طفیل، ان کے تھرو ہم سے بھی مخاطب ہے، ورنہ اللہ کہتا تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یا صرف نبی کے لیے، ان کے صحابہ کے لیے ہدایت ہے، ان کی آل کے لیے ہدایت ہے، نہیں، پوری
پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا، کہ غم نہ کرو، ڈرو مت، پریشان مت ہو. ہر وہ شخص جو حق پر ہے، اس کی نیت صاف ہے، جو اپنے ٹارگٹ کو لینا چاہتا ہے، اس کے لیے فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. اگر تم واقعی مومن ہو. اچھا، سچے مومن کا یہاں مطلب اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں کہ آپ کی نیت بھی صاف ہو، شفاف ہو. کہتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان، وہ والی چیز اس کا بھی صاف ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نیت ہو رہی ہے آپ کی خراب اور آپ ٹارگٹ کو لے کے چل رہے ہیں، پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہرڈلز دے گا. اور ہرڈل ایسے کہ وہ آپ کے لیے الٹے صاحب، کوئی بات کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں گرتا ہے، وہ والی چیز. تو اب میں آپ سے جو اللہ نے کہا نا غالب تم ہی رہو گے، یہ ہر فیلڈ میں، جنگ ہو، ہجرت ہو، روزگار ڈھونڈنا ہو، اولاد کی پریشانی ہو، کوئی مالی اسباب نہ بن رہے ہو، قرض ہو، بارے قرض کسی پہ آ گیا ہو، ٹھیک ہے، اپنا گھر نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اولاد نافرمان ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نکاح کی کوئی پرابلمز ہیں، کسی کی گھر میں کوئی ایشو، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، نکاح کے لیے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت، کوئی بھی چیز ہے، تم ہی غالب رہو گے. اللہ نے اسپیسیفک نہیں کیا یہاں پہ، کسی آگے کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے، نہیں، سب کے لیے. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت کے اندر، اچھا اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بہت پیاری آیت ہے، میں پوری پڑھ دیتا ہوں پھر ترجمہ اس کا مفہوم بتاتا ہوں. مفہوم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. حسین آیت ہے یہ دوسری سب سے خوبصورت آیت ہے. اب میں بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب، مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کا رب ہے اور اس پر قائم رہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے زبانی کلامی رب، ایک ہوتا ہے اعمال سے ثابت. اچھا یہاں میں چھوٹا سا ایک نٹشل میں بات کروں، ہلکا سا اس کی تفسیر میں جا کے بات کروں. ثم استقاموا، جو اس پہ قائم رہتے ہیں، مطلب یہ یعنی کہ اللہ کو رب مانتے ہیں، اس پہ قائم رہتے ہیں. قائم کا مطلب کیا ہوا کہ آخر وقت تک اللہ کو رب ماننا ہے. جی آخر وقت تک. کیسے؟ تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل. کیسے؟ ثم استقاموا، اللہ ہمارا رب ہے، اس کے خوف سے، گناہ سے بچنا. توفیق اسی کی ہوتی ہے گناہ سے بچانے کی، لیکن کوشش کرنا تاکہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. تو اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچنا. کیوں؟ اللہ ہمارا رب ہے. قیامت آئے گی اللہ کی مرضی اور حکم سے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ ہمارے جزا و سزا دے گا کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا کیونکہ اس نے ہمیں نعمتیں دی، اللہ ہمارا رب ہے. اللہ ہی سے مانگنا، اللہ سے بھی مانگنا نہیں، اللہ ہی سے مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے آگے صرف سجدہ کرنا کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. اللہ کے خوف سے گناہ نہ ہو جانا، خشیت الہی لانا، ایسے بچ کے چلنا گناہ سے جیسے کانٹے بچھے ہوئے. کانٹوں پہ چلیں گے ہم، بچیں گے نا، کپڑوں کو بچائیں گے، خود بچیں گے، کونے سے جائیں گے، ویسے بچنا. یہاں یہ بات ہو رہی ہے استقامت کی. استقامت یہ نہیں کہ نماز، روزہ، بس نہیں، ہر چیز، حقوق العباد، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے رک گئے، یہ نہیں ہونا ہے. ثم استقاموا، اگر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ قائم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ان پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں. کس وقت؟ جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. دنیا سے جانے سے بڑا غم ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اگر کسی کو معلوم ہو جائے اس کے پاس چند دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے مالک یوم الدین.
پوری امت کو، آمین سے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو کتنا ہی نیک ہو نا، اس کو اللہ سے ملنے کا کتنا ہی شوق ہو، آخرت میں جانے کا کتنا ہی شوق ہو، اپنی فیملی کی فکر ضرور کرے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اپنی فیملی کی مجھے فکر نہیں، بیوی بچے ماں باپ بیٹا بیٹی بھائی بہن ان کی فکر ہوگی۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ اس کی آل کا اس کی نسل کا کیا ہوگا، ذبح کر دیے جائیں گے بری طرح سے، شہید کر دیے جائیں گے۔ صرف ایک شخصیت ہے جس کو فکر نہیں تھی، اپنی امت کا خیال تھا، آخرت میں بھی اسی کا خیال ہوگا اپنی امت کا۔ اس ہستی کو وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ان کے جانے کا وقت آ جائے گا، ہم اس پر، ان لوگوں پر سکینت اپنے فرشتوں کی رحمت اپنی رحمت فرشتوں کے ذریعے ان پر نازل کریں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر جو اللہ کو مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، ایک رب، اور اس پر قائم رہتے ہیں، ثم استقاموا، ان کے لیے نازل کریں گے۔ اس وقت جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ڈر مت جانا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کی بشارت، جس کی ندا تم کو دی گئی ہے، اس کو حاصل کرو، کوشش کرو اس کو لینے کی، پا لینے کی، جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو یہاں اللہ نے بتا دیا طریقہ ڈپریشن کو دور کرنے کا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کا میں ذکر کروں گا، اس میں آیت اس کی بہت بڑی ہے، میں چھوٹا کر کے بتاتا ہوں۔ ایک آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب کم لوگوں نے یا بالکل ہی کسی نے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، ان کو ایڈ ہیلپ نہیں دی، ٹھیک ہے، جب یہ چیز اس وقت نہیں کی گئی اور ان کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، مظالم ڈھا ڈھا کے، مشکلیں دے دے کے، اللہ کہہ رہے ہیں، اور جب ان کی مدد کسی نے نہیں کی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ جو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا جب وہ ڈر گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل دہانے پہ منہ پر آ گئے غار کے، کیا ہوگا؟ تو وہ تو نبی ہے نا اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا، کیا شان ہے یہ حضرت ابوبکر کی بھی۔ تو اللہ نے کہا کہ غم نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ پھر اللہ نے ان کی ایسی فوجوں سے مدد کی، سورہ توبہ میں ہی کہا، ایسی فوجوں سے مدد کی جو نہ نظر آتی تھی نہ دکھتی تھی، کچھ بھی نہیں، ایسی فوجوں سے مدد کی۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کافروں کی چال کو، اللہ فرما رہے ہیں میں نے کافروں کی چال کو پست کر دیا، سست کر دیا، گرا دیا پاؤں پر مسلمانوں کے، اور غالب اللہ ہی رہا، فتح اللہ ہی کی ہوئی۔ یہ بھی ایک غم سے نجات کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بیشک یہ پڑھتے رہا کریں، غم ہے، تکلیف ہے، ڈپریشن ہے۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اذهب عنا الحزن، غم کو، تکلیف کو ہم سے دور کر دیا، چھانٹ کے تکلیف کو ہم سے دور کر کے ہمیں سکون دے دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، حزن جو ہے نا، حزن، ان الحزن، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، تکلیف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ بس چھوٹا سا ایڈ کر دوں، جب دو بڑی شخصیات کا اس دنیا سے رحلت فرما گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب،
تو جب یہ دونوں اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال، تکلیف کا سال، دکھ کا سال. دو اتنے بڑے سپورٹر ان کے، اور نہ صرف سپورٹر، ایک تو بیوی جس سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بہت اکیلے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ بے شک وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا، تکلیف کو، دکھ کو، ڈر کو ہم سے دور کر دیا، الگ کر دیا، چھانٹ کے رکھ دیا، الگ کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ ہی مغفرت کرنے والا اور تعریف کے قابل ہے. یہاں تعریف کا مطلب ہے شکر ادا کرنا. لغفور شکور، جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. پانچویں اور آخری آیت سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری آیت ہے، ولا، یہ تسلی ہے اللہ کی تسلی جس کو مل جائے. ولا يحزنك قولهم، ویسے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جیسے میں نے شروع میں بتایا تمام انسانیت کے لیے ہے. ان کے طفیل ساری انسانیت سے مخاطب ہیں کہ جو حق پر ہے، سچ پر ہے، اس کے لیے یہ آیت ہے. ولا، سورہ یونس، ولا يحزنك قولهم، آپ کو ان کی باتیں، ان کی مطلب دشمنوں کی، مخالفین کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، آپ کو ان کی باتیں غم نہ دیں، یعنی غم دیتی تھیں. جبھی تو اللہ نے کہا غم نہ دیں، تکلیف نہ دیں آپ کو ان کی باتیں. ان العزت اللہ جمیعا، کیا کلام ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں ایٹم بم ہے یہ. ایک آیت ہے قرآن میں، بس ابھی وہی یاد آ رہی ہے، سأصلہ سقر، کہ ان قریب ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے لیے فرمایا تھا اللہ نے. میں کسی دن بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے اوپر کہ کیوں کہا تھا اللہ نے، ان کا پورا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں، ان کے والد کا، حضرت خالد کے، کہ ان کے لیے اللہ نے یہ کیوں کہا سأصلہ سقر. حضرت خالد کا کتنا جگرا ہوگا کہ وہ وہی آیات پڑھتے تھے اور اسی مذہب کو آخر میں، بعد میں، آخر سے مراد بعد میں ماننے لگے تھے، آخر میں تو نہیں. کیا ان کی جگرا ہوگا کہ ان کے باپ کے اوپر آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلَهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ اللَّهِ جَمِيعًا. تو مولانا طارق جمیل فرماتے تھے ایٹم بم ہے. جب اللہ کبھی اپنے عذاب کا ذکر کرتا ہے جہنم کے یا رحمت کا کرتا ہے تو جا کے لگتی ہیں وہ باتیں. تو خیر، آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان کی باتیں تکلیف نہ دے دیں. وَلَا يَحْزُنْكَ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلَهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ اللَّهِ جَمِيعًا. اور بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام عزتوں کی طاقت دینے والی تو اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب سننے والا، جاننے والا. تسلی ہے کہ ان کی باتیں آپ کو ہرٹ کیوں کرتی ہیں. ہر اس شخص کو جو حق پر ہے، سچ پر ہے، اس کو ہرٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ایک چھٹی آیت میں جاتے جاتے پیش کر دوں. یہ میں ہر دفعہ کرتا ہوں، آپ لوگ کہیں گے یار ان کو یہی بس ملتی ہے آیت، لیکن یہ اتنی مختصر آیت اور اتنی بڑی بات اس پہ کر دی کہ 3 گھنٹے بھی کم ہے اس پہ بات کرنے کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میری یاد میں، اللہ فرما رہے ہیں میری یاد میں، مجھے یاد کرنے میں، میرے ذکر میں، میری طرف آنے میں لوگوں کے دلوں کا اطمینان چھپا. جو میری قربت، میری طرف آنے کی راہیں ڈھونڈے گا اس کو اطمینان نصیب ہوگا. ڈپریشن ہونے کی وجہ ہوتی ہے یہ دل، جب یہ کسی اور سے اٹیچ ہو جائے نا اللہ کے سوا تو یہ پریشان رہتا ہے. جب یہ پریشان رہتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سکون میری یاد میں، اس کو پالو، میری یاد کو پالو، تمہیں سب دے دوں گا. کیوں نہ میں بیان کروں اس کو ہر بات میں. تو میں نے جتنا ہو سکا اس کو سم اپ کیا پارٹ 3 کو. ڈپریشن کی، اسٹریس کی، اینگزائٹی، بلا وجہ گھبراہٹ ہوتی ہے نا بعض دفعہ لوگوں کو، عجیب سی گھبراہٹ، اس کا سب سے بڑا بہترین حل یہ 5 آیا. ویسے تو پورا قرآن ہے، پوری حدیث کی سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ 5 ایسی ہیں جو چیخ کے بتا رہی ہیں کہ ڈپریشن کا حل کیا ہے. جو کچھ سنا گیا، جو کچھ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
مجھ سمیت ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم بڑے گناہ گار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔